میرا خیال ہے واحد چیز ہے کہ جس کو بس چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی وہ جو نکاح خواں ہے وہ اس کو جی فل آؤٹ کر لے گا، حالانکہ وہ اتنا سمپل سا ڈاکومنٹ ہے. اس کو لڑکے کو بھی پڑھنا چاہیے، لڑکی کو بالکل. بھی پڑھنا چاہیے، اور دونوں کے پیرنٹس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک رسپانسبلٹی جو اب ہے تو اس میں کس کی کیا ذمہ داری ہے. ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس. میں ہوں آپ کی ہوسٹ سروش. لاسٹ ایئر ہم نے ایک پوڈ کاسٹ سیریز شروع کی تھی نکاح نامہ پہ، جہاں پہ ہم لائرس کے ساتھ بیٹھے تھے، ایکٹیوسٹ کے ساتھ بیٹھے تھے. ہم نے نکاح نامہ کے اندر جو کلوزز ہیں ان کا بریک ڈاؤن کیا تھا. اس سال بھی ہم اپنی نکاح نامہ سیریز کنٹینیو کر رہے ہیں، بٹ اس سال ہم ان عورتوں کے ساتھ بیٹھیں گے جن کے ساتھ ہم امپورٹنٹ کانورسیشنز کر سکیں ریگارڈنگ ٹاپکس لائک میرج لاز، فائنینشیل انڈیپینڈنس، سوسائٹل پریشر. سو ٹوڈے وی ہیو ود اس طاہرہ حبیب، جو کہ فارمر کو ڈائریکٹر ہیں آف ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان. اینڈ آج کی کانورسیشن میں ہم بات کریں گے فیمیل سیکیورٹی کے اوپر، فائنینشیل انڈیپینڈنس کے اوپر، اور کس طرح یہ جو ڈیسیجنز ہیں ایٹ دا ٹائم آف میرج کیوں ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ہم بیٹھ کے ان کے اوپر فارملی بات کر سکیں. سو لیٹس انٹروڈیوس آور گیسٹ فار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ for being here. Thank you very much, Sarosh, for inviting me for this important topic. And it's very close to my heart because my work for a long time has been revolving around women rights. And I have been in touch with women who come to us for different kinds of problems they are facing, and this has been a very important issue that most of the people, when they marry off their daughters, even parents, they don't know what it is. As you mentioned, نکاح نامہ تو اس کی جو اہمیت ہے اس کو جانتے نہیں ہیں لوگ، اور سمجھتے ہیں اس وقت ایک بہت ہماری سوسائٹی میں ایک رویہ ہے، اس طرح کی سماجی رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کون سا طلاق لینی ہے جو ہم اس میں حق مہر لکھوائیں، ہم نے کون سا طلاق لینی ہے کہ ہم اس میں رائٹ آف ڈیورس لکھوائیں. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم شروع میں ہی نحوست کی بات کر دی. اگر کوئی لڑکی کے پیرنٹس جو ہیں اس پہ انسسٹ کریں، اور ریئرلی شاید ہوتا ہوگا ان 0.01% میں کہ کوئی لڑکی بھی انسسٹ کرے، تو اس پہ اس کو یوزلی یہ کہہ کے چپ کرا دیا جاتا ہے کہ یہ تو شادی جو ہے ہم چلنے کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ اس طرح کی باتیں اس وقت نہ کریں. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کی جو امپورٹنس ہے اس کو ابھی تک انڈرمائن ہی کیا گیا ہے، اور اس کو اس کی اہمیت کو، حالانکہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، اور جیسے ہم باقی سوشل کانٹریکٹس ہم کر رہے ہوتے ہیں، جیسے یہ ہے کہ آپ گھر کرائے پہ لیتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں، ساری کلوزز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کل کو اس میں کوئی پرابلم نہ آ جائے. لیکن یہ ایک میرا خیال ہے واحد چیز ہے کہ جس کو بس چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی وہ جو نکاح خواں ہے وہ اس کو فل آؤٹ کر لے گا، حالانکہ وہ اتنا سمپل سا ڈاکومنٹ ہے. اس کو لڑکے کو بھی پڑھنا چاہیے، لڑکی کو بھی پڑھنا چاہیے، اور دونوں کے پیرنٹس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک رسپانسبلٹی جو اب ہے تو اس میں کس کی کیا ذمہ داری ہے. ہمارے لاسٹ ایئر بھی کیمپین کی انٹینشن یہی تھی، جو کہ ہم چاہ رہے تھے لوگ سمجھیں کہ نکاح نامہ جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، وہ جو اوبیسلی دا ٹو پارٹیز میننگ جو لڑکا اور لڑکی انوالوڈ ہیں وہی نہیں پڑھ رہے ہیں، اور باقی سب گھر والے پڑھ رہے ہیں. شادی انہوں نے لائک یہ میرج دس از سم تھنگ دے ہیو ٹو ورک آن، دے ہیو ٹو کیری. اگر وہی نہیں پڑھے، ان کو ہی نہیں پتا اس میں کیا لکھا ہے، کیا کاٹا جا رہا ہے، جو کہ رانگ ہے آبویسلی، جس پہ ہم نے کافی بات کی ہے لینتھی وے میں. تو اس وجہ سے ہماری انٹینشن تھی کہ ہم پریویسلی اس پہ فوکس کریں، اور اس بار تھوڑا ڈفرینٹ ہے بیکاز اب اس کا تھوڑا ایک مور ہیومن ایسپیکٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی اسٹوریز لائی جائیں، کوئی نیریٹیوز ایسے لائے جائیں، ایسی باتیں کی جائیں جہاں پہ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ سوسائٹی میں کس طرح آپریٹ کر رہے ہیں، مرد کس طرح آپریٹ کر رہے ہیں، عورتیں کس طرح کر رہی ہیں، بچوں کا کیا ہے. اوبیسلی پورا ایک یونٹ انوالوڈ ہے. بٹ اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ اگر آپ تھوڑا سا اپنے رول کے بارے میں بتائیں ایٹ HRCP، اور اپنی پوزیشن جو آپ نے وہاں مینٹین کی، وائی یو فیلٹ اٹ واز امپورٹنٹ دیٹ یو ڈو دیٹ، اینڈ کیا کیا اس میں انوالو ہے آپ کی رسپانسبلٹیز.
Long back, Hmm. many decades back actually, when I was a student of mass communication in Punjab University. At that point in time, ये internships नहीं होती थी. अच्छा. हाँ जी, वो बस ये है कि आपने पढ़ा और आपने पेपर दिए और आप फारिग हो गए. और उस वक्त हमारे एक उसके बाद मैंने जब फ्रंटियर पोस्ट ज्वाइन किया तो हमारे एक एडिटर थे. अच्छा. तो वो कहा करते थे कि ये जो स्टूडेंट आते हैं ना एमए करके, इनको हमें पहले डी एजुकेट करना पड़ता है और फिर दोबारा, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो होता नहीं है कोई भी. तो होता ये था कि जो फ्रेश ग्रेजुएट लाइक बीए करके कोई आ गया है तो कहते थे ये इजी वर्कर्स हैं, इजी टू वर्क विद हैं एम्प्लॉयज, क्योंकि इनको तो अब हम सिखा रहे हैं, आप लोगों को पहले डी एजुकेट करना पड़ता है. क्लीन स्लेट होते हैं ना वो हाँ, एक तो तरह सो से. दिस वाज द रीजन कि मैंने 5th ईयर में ही एक जॉब ज्वाइन कर ली थी अलॉन्ग विद माय स्टडीज. तो मैंने फ्रंटियर पोस्ट का उस वक्त ब्यूरो होता था लाहौर में, अच्छा. तो मैंने उसका ब्यूरो ज्वाइन किया और फिर उसके बाद मैंने काम किया जब तक कि वो लॉन्च हुआ है लाहौर से एज अ न्यूज़पेपर. तो वहाँ पे भी मेरा एक कॉलम छपता था, फोकस ऑन वेमेन, क्योंकि मेरा उस वक्त भी जो इंटरेस्ट था ना वो रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज़ और वेमेन पे ज़्यादा था. हालांकि मुझे एज अ रिपोर्टर हेल्थ की बीट दी गई थी, लेकिन उसमें भी चूंकि मेरा काम ज़्यादा अराउंड वेमेन होता था और मेरा ज़्यादा कंसर्न था, तो हमारे एडिटर थे ज़फ़र समदानी साहब, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी हर खबर इस तरह की होती है, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ वीकली कॉलम. तो उसका नाम था फोकस ऑन वेमेन. तो हम एक ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी लेके उसके फिर उसको ज़रा थोड़ा सा कहना चाहिए एनालाइज करते थे कि इसकी क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेज हैं, क्या होना चाहिए, क्या रिकमेंडेशंस हैं. तो उसमें पूरी एक रिकमेंडेशंस निकल आती थी फॉर द सोसाइटी एक अच्छा. उस केस से. फिर उसके बाद मैंने वहाँ से ज्वाइन किया मैं यूएस कॉन्सुलेट. तो उसमें भी जो मेरा रोल था उसमें भी विमेन से पे फोकस, बहुत विमेन एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज पे भी मेरा बहुत फोकस रहा. उसमें प्रोग्रामिंग होती थी, उसमें एक्सचेंज प्रोग्राम्स से, तो वो अच्छा. सारी चीज़ जो थी ना उसमें मेरा इंटरेस्ट जो है So your वो कंटिन्यू interest रहा. goes way back. एग्जैक्टली. तो फिर मैं जब इधर आई हूँ यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो उस वक्त आयर रहमान साहब हयात थे. उन्होंने मुझे ये कहा कि आप जो है कंप्लेंट सेल जो है उसको देखें. अच्छा. और कंप्लेंट सेल में उस वक्त पूरे पाकिस्तान से जो है कंप्लेंट्स आती थी यहाँ लाहौर, और उसमें हम देखते थे कि कौन से इदारे जो हैं वो रिड्रेसल में हेल्पफुल हो सकते हैं, या किसी लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देते थे और साथ साथ उनको सपोर्ट भी देते थे अगर वो किसी इदारे से रब्ता कर रहे हैं और वो इदारा जो है उनको वो वाली सपोर्ट नहीं दे रहा जो मिलनी अच्छा. चाहिए. तो उसमें फिर एचआरसीपी अपनी तरफ से रेफरल देता था और उनको जाके बात की जाती थी. तो उसमें सिर्फ यहाँ तक नहीं थी कि हम ख़त लिख दें और बात ख़त्म हो जाए, वो ख़त भी लिखा जाता था और बाज़ औक़ात हमारे पास बहुत सीरियस कंप्लेंट्स जब आ जाती थी, जब ऐसा ये देखा जाता था विद द सीनियर मैनेजमेंट, रहमान साहब थे, उस नकी साहब थे, तो हम लोग जी. बैठ के देखते थे कि इस पे तो फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए कि ये जो छोटी सी कंप्लेंट आई है, तो जी. ये तो लगता है कि इसमें और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो शायद हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके पीछे हैं. इसमें मैं एक मुल्तान की आपको एग्जांपल देना चाहूँगी. जी. कभी रिसेंटली कुछ 4-5 साल पहले एक कंप्लेंट आई कि एक कुछ मर्दों ने, ख़वातीन ने, कि हमसे बॉन्डेड लेबर कराई जा रही है. ठीक. तो उन्होंने ये कंप्लेंट भेजी, तो फिर हमने वहाँ पे अपना जो मुल्तान का ऑफिस है उससे कहा कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन वहाँ जाना चाहिए. उन्होंने जाके देखा और हमारे जो हैं वहाँ पे कोऑर्डिनेटर एचआरसीपी के, वो लकीली ही हिमसेल्फ इज़ अ लॉयर. तो ओके. उन्होंने पिटीशन फाइल की, उनकी रिकवरी की, और वो जो 1-2 लोगों की कंप्लेंट थी, इवेंचुअली कोई 58 के करीब लोग रिकवर हुए, जिनमें छोटे-छोटे बच्चे भी शामिल थे. तो इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता था. लेकिन इसकी सक्सेस को देख के हमने फिर जितने रीजनल ऑफिसेज हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ जी. पाकिस्तान के, कोई 9 टोटल ऑफिसेज हैं, और मकरान में भी आप सोचें कि एक ऑफिस है, और साउथ पंजाब में भी है, हैदराबाद में भी है, जो कि इंटीरियर सिंध को देखता. तो इन सारे ऑफिसेज में फिर हमने इंडिपेंडेंट कंप्लेंट ऑफिसर्स रखे जो वहाँ की लोकल रियलिटी को जानते थे. बहुत सारी चीज़ों जगहों पे ऐसा भी होता है, इवन आप साउथ पंजाब में, हम यहाँ लाहौर में बैठे हुए सोच रहे होंगे ना कि पंजाब तो सारा एक ज़ुबान बोलता है, लेकिन हमारी एक कंप्लेनेंट थी
ان سے جب بات کرتے تھے ان کا فون آیا تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں نا، وہ ہند کو بولتی تھی. پھر اچھا. میں نے اپنے جو ریلیونٹ وہاں آفس تھا ان کو جب رابطہ کیا تو انہوں نے بات کر کے پھر مجھے بتاتے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی. تو یہ بڑا یوزفل تھا کہ وہاں کے لوکل لوگ تھے، لوکل ریئلٹی کو جانتے تھے، لوکل سینسٹیوٹیز کو جانتے تھے کہ کون سی چیز جو ہے اس کو جی. کیسے ٹیکل کرنا ہے. اور وہ پھر وہ سارا اس میں نے وہ دیکھا، وہ ہاں. دیٹ واز گریٹ آئی اوپنر. اس سے مجھے جو پاکستان کے ریئل ایشوز ہیں عورتوں کے، نہ صرف یہ ہے کہ لیگل بلکہ جو سوشلی کنسٹرکٹڈ پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، وہ ان کا بڑا میں سمجھتی ہوں کہ بہت کلوزلی دیکھنے کا موقع ملا. آپ نے جو فیکٹ چیکنگ کی بات کی، سو دس واز لائک اے ٹیم آف فیکٹ چیکرز جو کہ جا کے آن گراؤنڈ وڈ اسیس اے سچویشن اینڈ دین رپورٹ بیک کہ یہ ہو رہا ہے ایکچویلٹی میں، رائٹ؟ بالکل بالکل بالکل. بڑے ٹرینڈ فیکٹ فائنڈنگ کے لیے اینڈ وین واز دس؟ ٹریننگز ہوتی ہیں. یہ تو ریگولر ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف وین ڈیڈ اٹ پاکستان. اسٹارٹ؟ نہیں، وہ تھیمیٹک تو ہو رہی تھیں، پہلے سے ہی ہو رہی اوکے. تھی. تھیمیٹک ہوتی ہیں کچھ فیکٹ فائنڈنگز اور یہ ری ایکٹیو ہوتی ہیں. تو وہ جو کمپلینٹس ہمارے پاس آتی تھی نا، تو اس میں اگر محسوس ہوتا تھا کہ یہ پرابلم جو کمپلینٹ میں نظر آ رہا ہے یہ چھوٹا سا ہے. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ خواتین ہماری جو ہیں، جو کہ ان کو شروع سے ہی بچپن سے ہی، اور میں جب ہم بات کروں گی تو میں تھرو آؤٹ آپ یہ سمجھیے گا کہ جب میں بات کرتی ہوں تو میں لاہور، اسلام آباد، کراچی کی بات نہیں کر رہی ہوتی، میں پورے پاکستان کے رورل ایریاز اور اسمال سٹیز بھی. تو اس میں ایک اوور ویلمنگ میجورٹی ہے عورتوں کی جس کو بچپن سے کبھی ڈیسیژن میکنگ میں شامل ہی نہیں کیا جاتا. سو مچ سو ان کی اپنی شادی کا فیصلہ وہ خود نہیں آئی ایم کر ناٹ رہی ہوتی ہیں، سرپرائزڈ. کوئی اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت یہ کمپلینٹ بھی جب ہمارے پاس لے کے آتی ہیں نا جی. عورتیں، آتی تھیں، تو ان میں بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اس طرح سے بات سمجھا ہی نہیں پاتی تھیں، بتا ہی نہیں پاتی تھیں جو ریئل ایشو ہوتا تھا. تو اس لیے بہت سارے ایشوز میں پھر وہاں فیکٹ چیک کرنے کی ضرورت ہوتی تھی. اور بہت کیسز میں ایسا، مطلب ایک میں آپ کو مثال دے دیتی ہوں کہ میرے وہاں جوائن کرنے سے پہلے میرے ایک جی. سینئر کالیگ نے بتایا تھا کہ یہاں قریب میں ہی لاہور کے ایک خاتون جو ہے اس کا مرڈر ہو گیا تھا، اور فیملی اس کو یہی کہہ رہی تھی کہ یہ تو وہ اس نے سوئسائڈ کمٹ سوسائڈ کر، کیا. ہاں جی کمٹ کیا ہے. لیکن یہ فیکٹ فائنڈنگ کے لیے جب وہاں پہ ٹیم گئی اور ادھر اس میں کیونکہ اس کے پروٹوکولز ہوتے ہیں کہ آپ نے کیسے اس کو کنڈکٹ کرنا ہے، کیسے آپ نے فیکٹس گیدر کرنے ہیں، کیسے آپ نے نان ججمنٹل رہنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب انہوں نے، اور وہیں جو مرڈر کرنے والی فیملی ممبرس تھے ان میں سے ہی کسی سے انہوں نے یہ نکلوا لیا کہ یہ مرڈر تھا، یہ وہ خودکشی نہیں تھی. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نیڈ بیسڈ ہوتی ہیں کہ جب آپ کو یہ احساس ہو کہ ہاں، ہر آف کورس ہر کمپلینٹ کو آپ نہیں کر سکتے اس طرح سے اسیس. رائٹ. مجھے نا ایک ریسنٹلی آئی وینٹ ٹو دس اسکریننگ اور وہاں پہ وی ور ہیونگ کانورسیشنز اباؤٹ ویمن فیمنزم اینڈ اس طرح کر کے بات ہو رہی تھی. تو کسی کا کامنٹ آیا کہ جو ہوم میکرز ہوتی ہیں، کئی ایسی ہوتی ہے جو بڑی سیٹسفائڈ ہوتی کہ او ہم ہسبینڈ کے پیسوں پہ اینڈ ان کے فائنانسز پہ سروائیو کر رہے ہیں. تو میرے لیے یہ کامنٹ سننا ایک لائک اٹ واز کوائٹ اپالنگ بیکاز ایسا لگا کہ وہ کہہ رہے کہ وہ گولڈ ڈگرز ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے پیسے آ رہے ہیں ہم سیٹ ہیں اپنے گھروں میں. لائک آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس کافی ہارمفل ہوتی ہیں بیکاز ایک بہت میجورٹی فیمیل پاپولیشن ہے جس کو اجازت نہیں ہے. آئی کانٹ بلیو آئی ایم سیئنگ دس کہ تعلیم حاصل کرنے کی، کام نہیں کرنا شادی کے بعد تم نے، یہ اسٹیٹمنٹس پہلے ہی آ جاتی ہیں شادی سے پہلے پرپوزل کے ٹائم پہ. اینڈ کبھی عورتیں ہوتی ہیں ان سے مدرہڈ اور کام بیلنس نہیں ہو رہا ہوتا. اٹس ویری جینون بیکاز ہماری سوسائٹی میں میل انوالومنٹ نہیں ہے فادر ایز اے، مطلب وین دے ہیو ٹو آکیپائی دا رول آف اے فادر فار میجورٹی آف دا کیسز. اینڈ کوئی ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایک فائنینشلی اسٹیبل بیک گراؤنڈ سے نہیں آتی، ان کو پیچھے سے اس طرح بیکنگ نہیں ہوتی. سو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ کہ یہ فیکٹرز ان کے لیے مشکل نہیں کر دیتے کہ وہ ایک فائنینشیل اسٹیبلٹی حاصل کر سکیں؟ یہ تو ایبسلیوٹلی درست بات ہے کہ واسٹ میجورٹی خواتین کی ایسی ہے جو فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہونے کا شاید خواہش تو دل میں رکھتی ہو، ان کو سرکمسٹانسز نہیں ملتے. تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم ویمن رائٹس کی یا ہیومن رائٹس کی یا کسی بھی قسم کے رائٹس کی بات کرتے ہیں تو وی
ڈونٹ سے کہ خواتین جو ہیں ان کو پردہ کرنا چاہیے یا ان کو پردہ نہیں کرنا چاہیے. خواتین جو ہیں صرف وہی لبریٹڈ ہیں اور وہی خواتین جو ہیں وہ فیمنسٹ کہلا سکتی ہیں, یا وہی جی خواتین ہیں جن کے پاس رائٹس ہیں کہ جو پردہ نہ کر رہی ہوں. اصل بات یہ ہے کہ انسان کو, خواہ وہ عورت ہے خواہ وہ مرد ہے, اس کے پاس چوائسیز ہونی چاہیے, اس کو پاس فریڈمز ہونی چاہیے, جو بیسک فریڈمز ہیں. اگر ایک خاتون جو ہے وہ کام نہیں کرنا چاہتی فار سم ریزن, جی تو یہ نہیں ہے کہ اس کے رائٹس جو ہیں وہ یوزرپ ہو رہے ہیں. وہ اس کے پاس یہ چوائس ہونی چاہیے کہ وہ کام کرنا چاہے یا وہ کام نہیں کرنا چاہے, یا وہ جو ہے کام کے علاوہ ایجوکیشن ہے, یہ ساری چیزیں جو سرکمسٹانسز جو ہیں وہ ڈیزائن کرتے ہیں آپ کی فیٹ کو بہت حد تک. آپ بالکل کی اپنی خواہش جو ہے وہ اپنی جگہ ہے, آپ کی اپنی ایفرٹ اپنی جگہ ہے, آپ کی اپنی انرجیز اپنی جگہ ہیں, لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ سرکمسٹانسز جو ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو گولڈ ڈگرس تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی خواتین پاکستان میں 0.1% بھی نہیں ہوں گی. یہ تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہولسٹکلی پورے پاکستان کو, کہ پاکستان میں جو 2 اسٹیپ عورتیں, جو میں تو سلیوٹ کرتی ہوں یہ ویمن رائٹس کی جو موومنٹ پاکستان میں جی ہے, جی جو لوگ جنہوں نے اس میں حصہ لیا اور جنہوں نے اس کو لیڈ کیا, انہوں نے یہاں تک لے کے آئے ہیں بہت ساری جو چیزیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے آج سے 20-30 سال پہلے, اب وہ ہماری ڈیلی روٹین میں شامل ہیں. فار ایگزامپل یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنی لیجسلیشن ہو چکی ہے, اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اوور لیجسلیٹڈ کنٹری ہے پاکستان, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ 1 اسٹیپ فارورڈ ہے نا. ایسے جیسے پہلے ہم لوگوں کو کہتے تھے خواتین کو کہ جاؤ جا کے ڈومیسٹک وائلنس کا کیس جو ہے نا اس کی FIR کراؤ, اپنا یہ کرواؤ, جو ہے میڈیکل کرواؤ. تو اس وقت لوگ جاتے تھے کیونکہ لا نہیں تھا, تو لوگ خواتین جاتی تھی تو وہ پولیس والے, وہ بھی تو آپ کو پتہ ہے نا ہماری سوشل سیٹ اپ کا حصہ ہیں, اور وہی ان کے ذہنی جو تربیت ہوئی ہوئی ہے, جو پرورش ہوئی ہوئی ہے ویسی, وہ کہتے تھے بی گھر کا معاملہ ہے, بتاؤ 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 کس قانون کے تحت ہم کیس رجسٹر کریں نا. وہ ان کی اپلیکیشن ہی نہیں لیتے تھے, وہیں سے ہی ان کو ڈسکریج کر کے بھیج دیتے تھے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اتنے لاز بن گئے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ خواتین جو ہیں وہ ان کے پاس یہ جو چوائسیز ہیں یہ ہونی چاہیے کہ وہ جس طرح کی زندگی اپنے لیے پسند کرتی ہیں, جس طرح کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ گولڈ ڈگرز ہیں اور اس طرح کے جو نیریٹیوز ہیں یہ بڑے ہارمفل نیریٹیوز ہیں اور انفیئر ہیں. انفارچونیٹلی ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں جو اس کو ہم کہتے ہیں پدر شاہی نظام, جس پہ اگر عورت کی فریڈم کا لفظ اگر اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جائے تو اٹس ویری کسی بھی جس کے پاس پاور ہے اس میں صرف مرد نہیں آتے. انفارچونیٹلی کافی ایسے عورتیں بھی ہیں جو کہ اس کو رانگلی ایکسرسائز کرتی ہیں. تو دیٹ اسکیئرز دم آف کہ کس طرح ہم ایک عورت کو پاور دے سکتے ہیں. Do you understand what I'm saying? بالکل, یہ تو دیکھیں نا, ایک امپاورڈ عورت Yes. جو ہے وہ تو معاشرے میں جس بھی رول میں ہوگی آپ دیکھیں گی کہ وہ اس کو وہ گھر میں بھی جو ہے کوئی کمفرٹیبل نہیں ہوتے اس کے ساتھ دوسرے لوگ, مرد حضرات. اور آپ آفس میں دیکھ لیں امپاورڈ عورتیں جو ہیں وہ چند ایک ہی ایسے آفیسز ہوں گے جس میں کہ کوئی کمفرٹیبل ہیں, ورنہ ایک خاتون سے تو انسٹرکشنز بھی لینا نہیں مرد پسند کرتے نا. تو یہ امپاورڈ خاتون جو ہے اس کے مسائل اس لیے ہوتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے, آئی مے بی رانگ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم نے جتنی خواتین کے حقوق کی بات کی ہے اور جتنی ہم نے نیریٹو کو بدلنے کی بات کی ہے, تو ہمارا ٹارگٹ آڈینس لڑکیاں اور عورتیں رہے ہیں. دس از ویری انفارچونیٹ کہ اس میں اب جب ہم اس کی بھی بات کرتے ہیں نا جس وقت نکاح نامہ کی, تو ہم کہتے ہیں کہ لڑکی کو پڑھنا چاہیے اس کو. تو بات یہ ہے کہ لڑکے کو بھی پڑھنا چاہیے, وہ بھی تو اتنی ہی پارٹی ہے اس میں. اور پھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے دونوں سائڈس کے پیرنٹس کو بھی پڑھنا چاہیے. ابھی تو ہم تو لاہور یا کراچی کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, اسلام آباد کی بے تحاشا بڑی آبادی ہماری تو وہاں بیٹھی ہوئی ہے جہاں پہ پیرنٹس کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے. وہ تو کہتے جی مولوی صاحب کو پتہ ہے, ہمیں کیا پتا نکاح نامے میں کیا تھا کیا نہیں تھا. اور اس کو یہ قطعاً نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو ڈیورس کے ٹائم ہی
نکاح نامہ جو ہے وہ ڈاکومنٹس کی فائل میں سے نکلنا چاہیے. اس کو جس وقت یہ بن رہا ہو اس جی وقت اس کی اہمیت ہے. تو یہی بات ہے کہ جو ہماری سوسائٹی میں میجورٹی آف پیپل جی ان کو تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے. جو اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر عورت کو امپاور ہونا سکھانا ہے تو اس کے جی ساتھ ساتھ مردوں کو بھی سکھانا پڑے گا کہ امپاورڈ عورت کے ساتھ کیسے رہنا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ اب بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ جو ٹاکسک میسکولینٹی ہے اس کو چیلنج کرنے کی جب بات ہوتی ہے تو ہمیں اس میں جو بہت سارے لوگ ہیں. ابھی میں نے ریسنٹلی لاہور کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جینڈر بیسڈ وائلنس کے حوالے سے جی ایک سیریز تھی, اس میں بات کی تو مجھے بہت اچھی خاصی تعداد میں لڑکے ملے جو کہ خود بھی چیلنج کرنا چاہتے ہیں. وہ خود بھی تنگ ہیں اس سے کہ یہ جو میسکولینٹی کا کانسیپٹ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے اور ہر چیز وہ کسی اور پوائنٹ آف ویو سے لے رہے تھے. لیکن یہ وائلنس اور جینڈر بیسڈ وائلنس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم ایز میل چیمپئنس کام کرنا چاہتے ہیں. ہم خود خلاف ہیں جو ٹرانسجینڈر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جو خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہو, ہم اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک شفٹ آ رہی ہے. اب یہ جو ہے اویئرنیس کی کیمپینز ہیں یا اس طرح کی سینسٹائزیشن کی ورک شاپس ہیں, اس میں مرد اور خواتین دونوں کو شامل کیا جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اٹ ول ہیو پازیٹیو امپیکٹ. No, you're absolutely right. Ever since ہم نے جب یہ سیریز شروع کی there were a lot of people جو میرے پاس آئے and they wanted کہ نکاح نامہ کو لے کے اس کے بریک ڈاؤن کو لے کے if they had questions تو وہ مجھ سے میسج کر کے they would ask me. These might be people جن سے میں کبھی کسی ورک شاپ میں ملی اور ویسے کوئی ایک پروفیشنل ہی بیسس پہ جن کے ساتھ میری ایک اسٹیبلش ہوا کنیکشن. اینڈ آئی تھنک ہماری ایک مورل اور سوشل رسپانسبلٹی ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم کوئی انویسو ہو رہے ہیں, نوزی ہو رہے ہیں اگر ہم کسی کو اس کی شادی سے پہلے سجیسٹ کریں کہ یا پش کریں کہ وہ اپنے نکاح نامہ کو پڑھیں یا اس کے بارے میں کوئی سے ہو. ڈونٹ یو تھنک سو؟ دیکھیں اس سے نا پوری سوسائٹی میں جو اس وقت کیوٹک سچویشن ہے نا اس پہ بہت پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. فار ایگزامپل رائٹ ٹو ڈیورس جو ہے اگر خواتین کے پاس ہوگا تو یہ جو خلا کے کیسز سے آپ کی فیملی کورٹس بھری پڑی ہیں اور خلا میں جو اتنے بیک لاگ آتا ہے اور وہ سارا کچھ ہے, اور اس میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ 6 months ہیں فیملی کیسز کے اور وہ 6 years سے بھی زیادہ لگ جاتے ہیں, تو اس میں بھی یہی پرابلم ہوتا ہے نا کہ اتنی لیجسلیشن ہو رہی ہے, اس میں بہت ساری فیک لیجسلیشن بھی ہے اور بہت ساری اس طرح کی بھی ہے وچ کین ایزیلی بی اوائڈڈ. اگر آپ نے اس وقت ہی چیزیں جو ہیں ڈٹرمن کر لی ہوں تو پھر اگر خدا نخواستہ سم تھنگ گوز رانگ تو آپ کو عدالتوں میں جانے کی ضرورت نہیں پھر پڑتی. پھر آپ یہ کہ امیکیبلی بیٹھ کے خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے دیکھا جائے. تو وہ صرف یہی بات نہیں ہے کہ لڑکی کو پتہ ہو یا کچھ, پورے معاشرے پہ اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ ہوگا کہ اگر ایک لڑکا ہے اس نے پڑھا ہوا ہے کہ جی ہاں یہ میرا حق مہر ہے اور یہ میں نے منتھلی جو ہے اگر کچھ لکھا ہوا ہے مینٹیننس اس میں تو وہ کرنا ہے, تو اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر سپریشن ہوتا ہے تو پھر بچوں کی مینٹیننس جو ہے اس کے کیا رول ہیں اور کیسے ہوتا ہے, تو پھر دونوں طرف سے جو اویئرنیس ہے نا اس کا فائدہ ہی ہوگا, اس کا نقصان کوئی نہیں ہے. اب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی اگر آپ کو اویئرنیس آ گئی تو ڈیورس ہی ہو جانا ہے. یہ جو لوگوں میں ایک کانسیپٹ ہے کہ نہیں یہ تو بڑی غلط بات ہے, اسی وقت ہی آپ نے یہ بات کر دی, یہ نہیں کرنی چاہیے, یہ تو ابھی تو ہم بہت ہیپی نوٹ پہ جو ہے بات شروع کر رہے ہیں, آپ ہیپی نوٹ پہ ہی رہے گی انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ ایک انفارمڈ ڈیسیژن جو ہے از آلویز اے بیٹر ڈیسیژن. نہیں مطلب اٹس گڈ ٹو بی آپٹمسٹک بٹ اس کو ٹاکسک وے میں مت ہاں نہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں نے بہت ساری ایسی مثالیں دیکھی ہیں. میں آپ کو ایک مثال بتا دوں کہ کوئی یہاں کوئی صاحب انگلینڈ سے آئے تھے, انہوں نے آ کے اپنی بیٹی کی شادی کی, اور وہ بیٹی کی شادی کی تو 1 سال کے بعد ہی ایسے کچھ تعلقات ہو گئے. ایک تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یہ میچ میکرز کے تھرو کرتے ہیں تو کوئی اتنی انفارمیشن بھی نہیں ہوتی ہے اباؤٹ دا ادر فیملی. تو وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کو, یہ ان کے الفاظ تھے, انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ میری بیٹی کو ان لوگوں نے بالوں سے پکڑ کے ڈریگ کیا اور اس کو باہر سڑک پہ چھوڑ دیا.
اینڈ شی ڈنٹ نو وٹ ٹو ڈو. اور اس نے پھر وہاں سے مجھے فون کیا. میں آئی واز وزٹنگ پاکستان, تو میں گیا, اور وہ 3 hours کے ڈسٹینس پہ تھے, 3 hours ڈرائیو پہ. وہ وہاں گئے, مین وائل وہ نیبرس کے گھر بیٹھی ہوئی تھی. پھر شی کیم ود ہیم, اور پھر ان کی صلح ہو گئی. اب وہ صلح ہو گئی تو دین شی ہیڈ اے ڈاٹر ود دیٹ مین. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے جب فون کیا تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ اب انہوں نے دوبارہ اس کو گھر سے نکال دیا. اب اس کو گھر سے نکالا ہے تو اس کو بچی کا فیڈر بھی نہیں دیا. اور دا گرل ڈنٹ نو وٹ ٹو ڈو. وہ وہاں کھڑی ہوئی تھی اینڈ دا چائلڈ واز اسکریمنگ. تو کسی نے وہاں سے راہگیر نے رک کے پوچھا, انہوں نے اپنے باپ کا فون نمبر دیا اور اس نے فون کر کے ان کو انفارم کیا کہ یہ کیا ہو. تو بات ساری جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر انفارمیشن ہو تو یہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. نہ صرف یہ ہے کہ نکاح نامہ, بلکہ ریڈریسل کا جو پاتھ وے اسٹیٹ نے آپ کو پرووائڈ کیا. یہ بہت ساری ایسی آرگنائزیشن ہیں جیسے دستک ہے, اس طرح کی بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں کہ وہ ڈیسٹیٹیوٹ ویمن کو سپورٹ دیتی ہیں. لیکن پتہ ہی نہیں ہے جب کسی کو, جب آپ نے ڈیسیژن میکنگ میں چھوڑ کے کسی ڈسکشن میں بھی بیٹیوں کو شامل ہی نہیں کیا ہوا بچپن سے, بلکہ بیٹوں کو بھی نہیں کرتے, تو کیا نہیں ہوا. تو ان کو نا جب کبھی اس طرح کی سچویشن پیش آتی ہے تو وہ ایٹ اے لاس ہوتے ہیں. ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس کو فون کر سکتے ہیں, کہاں جا سکتے ہیں. آئی ایم شیور اب بہت سارے شہروں میں پینک بٹنز جو ہیں وہ بھی ہیں, ٹھیک ہے, اسٹیٹ کی طرف سے ایک وہ ہے. بہت سارے لوگوں پاس اسمارٹ فون ہیں تو ان کے پاس وہ ایپس ہیں جس پہ خواتین جو, لیکن کتنے لوگ پاس انفارمیشن نہیں ہے. اور ویل انفارمڈ سٹیزنری جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے جتنے سٹیزن ہیں, لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں, مرد ہیں, عورتیں ہیں, ٹرانسجینڈر, سب کے پاس یہ انفارمیشن تو ہونی چاہیے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں اور آپ کا نو یور رائٹس اینڈ دین ریڈریسل کا پاتھ وے جو ہے کیا اویلیبل ہے. مطلب آئی ایم شیور آپ بھی یہی کہیں گی اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ ابھی فول پروف نہیں ہے, لیکن جو چیز اویلیبل ہے اس کی تو انفارمیشن ہو, اس کو تو آپ استعمال کریں, اس کا پتہ ہونا چاہیے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو نہ صرف اپنے رائٹس پتہ ہونے چاہیے, لیکن اگر کوئی آپ کی رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے, کیا, اور اس میں سب کی لڑکے لڑکیاں سب کو انفارمیشن ہونی چاہیے. اس انسیڈنٹ کے بعد اور ویسے بھی آپ کی باتیں سن کے یہی لگا کہ کتنا ضروری ہے عورتوں کے لیے کہ دیٹ دے واک انٹو اے میرج ہیونگ نون کہ ان کو فائنینشلی سیکیور ہونا چاہیے. سو ہاؤ ڈو یو تھنک دے کین میک دس ہیپن فار دیم سیلوز؟ یس, آپ نے اگزامپل دی ہے, آپ نے بتایا ہے کہ ان سچ کیسز اگر ایسے ہو بھی جاتے ہیں, اف اٹ گیٹس ویری بیڈ فار دیم, تو دیر آر پلیسز جہاں پہ وہ جا سکتی ہیں. بالکل. بٹ بفور اے میرج کچھ ایسے ٹولس تو ہونے چاہیے جن کے بارے میں ان کو پتہ ہوں کہ وہ چیک کریں ان کو. بالکل. ایک تو دیکھیں, میں نے جو شادی سے پہلے بہت امپورٹنٹ ہے کہ لڑکی کو لڑکے کو دونوں کو دے شوڈ نو دیئر رائٹس. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ایک ریلیشن شپ میں جا رہے ہیں تو اس میں رسپانسبلٹیز کیا ہیں. اوکے, دونوں کی رسپانسبلٹیز ہیں نا, اور دونوں کے رائٹس ہیں, تو رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز دونوں پتہ ہونی چاہیے. اب جہاں تک آپ نے بات کی ہے فائنینشیل انڈیپینڈنس کی, تو آئی تھنک یہ سب سے بڑی سیکیورٹی ہے کسی خاتون کے لیے بھی, کیونکہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی اسکل یا ایسی چیز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر آپ فائنینشلی وائبل ہونا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل خواتین ہیں, بچے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ آؤٹ آف چوائس نہیں جاب کرتی, کوئی کام نہیں کر رہی ہوتی, دے وانٹ ٹو فوکس مینلی آن دا چائلڈ, تو وہ چوائسیز کی بات ہے. لیکن فائنینشیل انڈیپینڈنس جس عورت کے پاس ہوتی ہے, اس کا کانفیڈنس لیول اور اس کا نیگوشیٹ کرنے کا لیول وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے. لیکن جب ہم فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے قطعاً بھی کہ خاتون جو ہے آفس میں جاب کر رہی ہو, کیونکہ ہر بندے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ, اچھا تو پھر اس کا مطلب ہے وہ تو پھر گھر کا کام ہی نہیں کرے گی, یا وہ گھر کو لک آفٹر نہیں کرے گی, بچوں کو کون لک آفٹر کرے گا, اور فائنینشیلی, اور اس کی فائنینشیل انڈیپینڈنس سے ہمیں کیا فائدہ.
تو یہ ساری جو باتیں یہ مسکنسیپشن ہیں، جی ان کو کلیئر ہونا چاہیے. کیونکہ خواتین جو ہیں ان کی دیکھیں ایک جو انہیریٹنس کا رائٹ ہے جی بالکل خواتین کا، وہ بھی ان کو پتہ ہونا چاہیے. اور انہیریٹنس بہت سارے لوگ ہیں جن کی شاید فیملی میں انہیریٹنس ہو ہی نہ خواتین کی، جی تو ان کے لیے اسکل بیسڈ جابس کی بڑی آپشن ہے. کوئی نہ کوئی اسکل ان کے پاس ضرور ہونی چاہیے. خواتین کو یہ کانفیڈنس ضرور ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس ایجوکیشن کا وہ لیول نہیں ہے جی کہ ہم باہر نکل کے کوئی بزنس شروع کر سکیں یا ہم کوئی جاب کر سکیں. اور جاب کی سچویشن تو آج کل ایسی کہ لڑکوں کے پاس جابس نہیں ہیں، تو پھر لڑکیوں کا تو یہ ساری جو ہماری سوشل ریالٹی ہے نا اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں یہ جو بیسٹ چوائسیز ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو سب کو دینی چاہیے. اور خواتین جو پیرنٹس ہیں جی ان کا ایک بہت بڑا رول بنتا ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ شروع سے جو اس طرح کی ڈسکشنز ہوتی ہیں، جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے اس میں اب ہماری جو خواتین ہیں نا، جب میں نے اکثر دیکھا ہے کورٹ کیسز وغیرہ میں، جی جب وہ آتی ہیں تو وہ اتنی کلولیس ہوتی ہیں، اتنی کلولیس. ایک خاتون میرے پاس یہاں آیا کرتی تھی، لاہور ہی کی تھی، جی وہ میرے پاس 6 ٹائمز آئیں اور وہ بہت ہی شدید قسم کی ابیوسو میرج میں تھیں. لیکن آبویسلی ہمارا ایز ہیومن رائٹس پریکٹیشنرز یہ کام تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی اسٹیٹمنٹس دیں، کوئی جی جی ججمنٹس جی دیں کہ جی بھائی جی تم یہ کر لو وہ کر. بالکل اب ان کے حالات کے مطابق ہم ان کو آپشنز بتا دیتے تھے سجیسٹ کہ کرتے یہ آپشنز ہیں، آپ اس میں سے چوز کر لیں. اب وہ اتنی خوفزدہ تھی فیصلہ کرنے سے کہ وہ اس نے کبھی فیصلہ کیا ہی نہیں تھا پوری زندگی. دو شی ہیڈ 3 چلڈرن. تو وہ اتنی خوف، وہ ہر دفعہ آ کے مجھے کہتی تھی اچھا بس میں نے فیصلہ کر لیا. پھر نیکسٹ ٹائم آتی تھی کہتی تھی کہ نہیں پھر میں نے یہ سوچا، نہیں پھر میں نے سوچا میرے فادر کیا سوچیں گے، پھر میں نے یہ سوچا، پھر میں نے یہ سوچا. مطلب ان میں یہ کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت. تو یہ ایک پیرنٹس کا بھی رول ہے اور ایک بہت بڑا رول جو ہے اس وقت جو ہمارے ہاں میں سمجھتی ہوں کہ میرج رائٹس کے حوالے سے ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو جو چیز ہو رہی ہے وہ ایک جو آپ کا سوشل میڈیا ہے جی اس کے اوپر جو نیریٹو ایک بلڈ کیا جا رہا ہے، اور مجھے تو لگتا ہے بڑی محنت سے بلڈ کیا جا رہا ہے کہ اس میں خواتین جو ہیں ان کو بہت ہیلپ لیس دکھایا جاتا ہے، یس اور خواتین کے رائٹس جو ہیں اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ اگر تم یہ رائٹ اپنا ایکسرسائز کرو گی تو یہ ہو جائے گا، وہ کرو گی. اور بہت سارے کیونکہ ہماری بہت بڑی جو پاپولیشن ہے نا وہ ڈرامہ ضرور دیکھتی ہے. ہم کنزیومرز ہاں ہیں. جی، وہ یس بہت وی ڈرامہ، آر. تو وہ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ خاتون نے چونکہ اپنا رائٹ استعمال کیا تھا. سوسائٹی میں بہت ساری ایسی ایگزامپلز بھی تو موجود ہیں کہ خاتون who spoke for herself جی was happier, she was more successful, she was contributing more in the society after جی taking a decision. لیکن وہاں تو یہ دکھایا جاتا ہے کہ چونکہ اس نے اپنے حق کی بات کی تھی اور اس نے یہ کیا تھا، دیکھو اب وہ ایک میزریبل زندگی گزار رہی. تو یہ ایک جو نیریٹو تھرو کہنا چاہیے جو کلپس وغیرہ آتے ہیں اس میں ٹک ٹاکس میں اور ان میں پریزنٹ کیا جا رہا ہے، بڑی ایک فوکسڈ ایفرٹ ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی خاتون، خواہ وہ لڑکی ہے، خواہ وہ عورت ہے، خواہ وہ ماں ہے، یس جب when she stands up for her rights اور for the rights of anybody else تو اس کو تو معاشرے کی طرف سے ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو اس کو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی بہت جی ضرورت ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو کی بھی بہت ضرورت ہے. کیونکہ یہ جو جہاں پہ ہم ویمن رائٹس کی موومنٹ میں جہاں جی پہ اس وقت کھڑے ہیں، اس کے پیچھے بہت زیادہ اسٹرگل ہے، بہت محنت کی ہے لوگوں نے یہاں تک آنے میں. اور یہ رائٹس عورتوں کے جو ہیں ایٹ لیسٹ پیپل آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ them. بالکل تو اس پہ اب اس کو ہم یہ جو ہے کہ ایک سٹیپ آگے جائیں اور 10 سٹیپ پیچھے پش کر دیا جائے، تو اس کو ہمیں کہیں نہ کہیں روکنے کی ضرورت ہے. بالکل. آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ ان کے لیے جو اس وقت پوزیشن آف پاور میں ہے یا جو اس وقت میجورٹی میں ہے، آئی تھنک اس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو ریکگنائز کرے کہ میرے پاس یہ رائٹس ہیں، میرے پاس یہ پریولیجز ہیں، کیا میں اس کو ابیوز کروں گا یا کروں گی، یا کیا میں اس کو رائٹلی استعمال کر کے جو اس وقت سبڈیوڈ گروپس ہے جس میں عورتیں بچے آتے ہیں، ٹرانسجینڈرز ہیں.
transgenders even, ان کو اسپیس دوں گا سو دیٹ دے دیم سیلوز کین ریپرزینٹ دیم سیلوز, نہ کہ میں ان کے لیے بولوں یا ان کے لیے کچھ کروں. بس یہ تو دیکھیں نا آپ, یو ٹاکنگ اباؤٹ دا آئیڈیل ورلڈ. تو ہماری جو ہے آئیڈیل ورلڈ تو نہیں ہے, لیکن میں یہ آپ کو یہاں مینشن کرنا چاہتی ہوں جی کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ بہت, میں سمجھتی ہوں کہ گریٹ لوگ ہیں جنہوں نے کہ جن کا اپنا یہ ایشو نہیں تھا, ان کو اپنی فیملیز میں پورے رائٹس میں لیوت تھے, یٹ دے اسپوک فار ادر پیپل, اور انہوں نے ان کے رائٹس کی بات کی. ویمن رائٹس ہوں, ریلیجس مائنورٹیز کے لیے بھی میجورٹی کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو چیزیں بدلتی ہیں. لیکن میں یہ ٹرانسجینڈرس کی جو پاکستان میں رائٹس کی موومنٹ ہے اس کو کمپلیمنٹ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں انہوں نے خود اپنی تحریک چلائی, خود اپنی لیڈرشپ دی, تو پھر لوگوں نے توجہ دی ہے اور پھر لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو ایک خواتین کا ہے نا نعرہ کہ جب تک تم بولو گی نہیں تب تک دنیا نہیں بدلے گی, تو یہ ہے کہ خود سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے میل چیمپئنس کی بات ہو رہی تھی کہ اگر کچھ لوگ ہیں جو کہ خواتین کے ٹرانسجینڈر کے رائٹس کے لیے مرد کھڑے ہو رہے ہیں, تو میرا خیال ہے ہمیں ان کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کی لیڈرشپ جو ہے اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ نے جب میں بات کری تھی نا ایک سیکریفائس کی, ہم نے بات کی ایک عورت کی, جب مدرہڈ کی بات آتی شی انڈیورز اے لاٹ آف پین. مجھے ایسا لگتا ہے کہ عورتوں کے لیے رولز ایسوسیٹیڈ ہیں, اچھی بیوی, اچھی بیٹی, اچھی بہو, لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ پھر اس کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں کہ اتنے رولز اسائن کر دیے ایک عورت کو بائی دا سوسائٹی دم سیلز, ہم لوگوں نے ہی کیے ہیں. ڈونٹ یو بلیو دیٹ از دا کیس؟ دیکھیں جو اسٹیریوٹائپنگ ہے نا جینڈر رولز کی, اس سے تو عورت بہت برڈن ہوتی ہے کہ اب یہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے ایک خاتون سے جب شادی ہو جاتی ہے اف شی از ورکنگ, تو whether you like it or not, یہ سوشل ریئلٹی آج کی یہ ہے کہ خاوند بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جاب کنٹینیو کرے کیونکہ ہمارے حالات ہی ملک کے اکنامک ایسے. سسرال بھی جا رہا ہوتا ہے کہ خاتون جو ہے جاب کنٹینیو کرے. پھر یہ ہے کہ 8 آورس کی جاب ہے, 2 آورس کا بیک اینڈ فورتھ ہے, اور پھر اس کے بعد وہ گھر پہ آ کے بھی شی از ایکسپیکٹڈ ٹو کوک, کلین, وہ سارا کچھ کرے. اور پھر اس کے بعد سوشلائزیشن بھی اس کی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ بھی میرے بچے بھی بڑے ہوئے ہیں, میں بھی اٹینڈ کی ہیں پیرنٹ ٹیچر میٹنگز, 90% مدرز ہوتی ہیں. پیرنٹ ٹیچر میٹنگ بھی وہ کرے, اگر دا چائلڈ از ناٹ ڈوئنگ سو ویل تو اسکول کو چینج کرنا ہے تو وہ بھی ریکوائرمنٹ ساری وہ مائیں پوری کری ہوتی ہے. تو یہ ایک جو رول اسائننگ ہے نا, جو جینڈر رولز اسائن کر دیے ہیں سوسائٹی نے, اس کو بریک کرنے کے لیے بھی بالکل وہی چیز کی ضرورت ہے جیسے ہم فائنینشیل انڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں خواتین کو, لڑکیوں کو, پیرنٹس کو, اب بہت سارے پیرنٹس ہیں اب بگ سٹیز میں تو ایٹ لیسٹ یہ چینج آ رہی ہے نا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو بھی وہی ایجوکیشن دلوا رہے ہیں جو بیٹوں کو, اور وہ ان کو فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہونے کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے اس کو پھیلنا چاہیے, اس کو چھوٹے شہروں میں بھی جانا چاہیے, اور میرا خیال ہے یہ ایجوکیشن کے ساتھ آئے گا, یہ اویئرنیس کے ساتھ آئے گا, اور رائٹ کائنڈ آف میڈیا نیریٹو کے ساتھ بھی آئے گا. کیونکہ میں سمجھتی ہوں بہت انفلوئنس ہوتا ہے مائنڈس پہ میڈیا کا, کہ جو میڈیا والے مسلسل, اور پرپیچویٹڈ ایک ایفرٹ ہے نا کہ ہر وقت یہ ایک چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی یہ دیکھو خاتون, اور پھر خواتین کو ایک جو وہ اس کا ایک اسٹیریوٹائپ رول بھی بنا دیا. اب اپنے ڈراموں کو دیکھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ خواتین جو ہیں آل ڈالڈ اپ بس صوفوں پہ بیٹھی رہتی ہیں سارا دن. ہاں جی, وہ ایک بنا کے, تو اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں چھوٹے شہروں کے, ایکسپوئر کم ہے, گاؤں میں رہ رہے ہیں, اس ساری سچویشن کو آئیڈیلائز بھی کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس لیے بہت سارے لیولس پہ ہمارے میڈیا کو اپنا جو اس وقت جو نیریٹو ہے نا اس کو ری ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے تھرو سوسائٹی میں کیا نارمس, کیا ویلیو سسٹم پروموٹ کر رہے ہیں. یو رائٹ, کیونکہ ہم نا اس چکر میں اپنے مورلز بھول گئے کہ ہماری کیا رسپانسبلٹی ایز سٹیزنس, ایز اے ہیومن.
خود کو لے کے آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ویوز کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہو, آپ پی آر, آپ اپنے نام کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہو کہ آپ کا نام ہو, چاہے وہ بیڈ نیم ہی کیوں نہ ہو, دیر اسٹل یو اسٹل نون, آپ کو اسٹل لوگ جان پہچان آپ کی ہوگی کہ اوکے دس پرسن از ڈوئنگ دس آن ٹیلی ویژن. آپ ٹیلی ویژن انڈسٹری کی بات, جیسے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی بات کر رہی تھی, اور ایون سوشل میڈیا کا بھی سوشل رول ہے, میڈیا جو وہ پش کرتے ہیں اس ہاں طرح کے جی نیریٹیوز. تو آئی تھنک ہم وہ بھول رہے ہیں آہستہ آہستہ, جس کی وجہ سے ہم یہ بھی ساتھ ساتھ بھول رہے ہیں کہ عورتیں اور بچے جو کہ بہت زیادہ ولنریبل گروپ ہے فار دا لانگسٹ ٹائم, وہ سب سے زیادہ پستا ہے اس چکر میں. بالکل. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جیسے ہیلتھ کے ایشوز ہیں, ہمارا ہیلتھ جی سسٹم برا ہے, اس بالکل. میں تو مطلب میں ججمنٹل نہیں ہو رہی, یہ فیکٹ کہ ہمارا یس وہ برا ہے. اب آپ گاؤں میں جائیں تو میلوں میل تک خواتین جو ہیں ان کو کوئی ہیلتھ سروسز نہیں مل رہی. مرد تو پھر بھی کہیں نہ کہیں جا کے اپنا تھوڑا بہت چاہے کو ایکس کے پاس ہی جاتے ہیں, تھوڑا علاج کروا لیتے ہیں کچھ. جی سب سے زیادہ اس پہ اثر پڑتا ہے. اگر کسی کے پاس ایک بچہ پڑھانے کی فائنینشلی اس کے پاس استطاعت اتنی ہے, کوئی ایک بچہ پڑھا, وہ لڑکے کو ہی پڑھا رہا ہے, تو وہاں بھی ایجوکیشن میں بھی جو اگر آپ یہ کہیں کہ ڈراپ آؤٹس یا جو لوگ نہیں جا رہے اسکول اٹینڈ ہی نہیں کرے, وہ لڑکیاں زیادہ ہیں. ہیلتھ میں بھی وہی ہے. اور اگر آپ اپنے پولیٹیکل سسٹم میں کرٹیسزم آتا ہے کہ خواتین وہی دے کین میک ٹو دا پارلیمنٹ کے جن کے باپ بھائی یا کوئی اس طرح انفلوئنشیل افیلیشن ہو پولیٹیکل جن کی, فیملیز سے, تو اس کی بھی یہ وجہ ہے کہ آپ کا جو لوکل باڈیز کا سسٹم نہ ہونا. پنجاب میں تو بالکل ہی جی برے حالات ہیں نا, تو اس میں بھی کوئی خواتین کا وہ ایک چانس ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان کی ٹریننگ ہو سکتی ہے. وہاں جو ویمن سیٹس ہیں یا جنرل سیٹس پہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, اس سے وہ الیکٹ ہو کے آ سکتی ہیں, ان کی ٹریننگ ہو سکتی ہے, پھر وہ آگے جا سکتی ہیں. وہ ان کے نہیں ہوتا. پھر یہ ہے کہ گلی محلے میں جتنے پرابلمز ہوتے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے ریزالو نہیں ہوتے. اب آپ کے جو لیجسلیٹرز ہیں وہ ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ نالیاں بنوا رہے ہوں گے اور یہ چیزیں کر رہے ہوں گے گاؤں میں, تو وہ نہیں ہو پا رہا نا. جی تو جی وہ جی اس میں بھی آپ دیکھیں ون بائی ون اگر ہم اس پہ بات کریں, ہم 1 گھنٹہ بات کر سکتے ہیں کہ ہر ایک سے عورت امپیکٹ ہو رہی ہے زیادہ, مور دین مین. ہیلتھ سسٹم کی برائی ہے تو اس سے بھی عورت زیادہ امپیکٹ ہو رہی ہے. اگر بیسک ہیلتھ یونٹ ہے تو اس میں دوسری فیسلٹیز تو شاید تھوڑی بہت مل جاتی ہیں, بہت بیسک قسم کی. خواتین کی جو پرابلمز ہوتے ہیں, اور ہمیں جب بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم چترال کی عورت کی بات کرتے ہیں, جب ہم بنی کی عورت کی بات کرتے ہیں, تو ہم جب یہ تھر پار کر جاتے ہیں تو وہاں پہ عورت جو ہے نا وہ تو مطلب اپنے گائنی کی پرابلم جو ہیں ریزالو نہ ہونے کی وجہ سے اور ان کے پاس کوئی آپشن نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے کیسز میں چائلڈ برتھ میں راستے میں ہی وہ جو ہے ایکسپائر ہو جاتی ہیں. تو یہ اس طرح کے مسائل ابھی تک چل رہے ہیں, اور اس میں ہر چیز جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو مسائل ہیں اس میں عورت جو ہے وہ نیگیٹیولی امپیکٹ زیادہ امپیکٹ ہو ہوتی ہے. رہی ہے. یس میں نے لاسٹ ایک ڈاکیومنٹری دیکھی تھی جہاں پہ دیر واز دس وومن, شی واز 8 months پریگننٹ اینڈ شی وینٹ مسنگ انیشلی, لیکن پتہ یہ چلا بعد میں کہ دا ہسبینڈ واز دا ون جس نے اس کو اسٹرینگل کر دیا, کیونکہ ایزی ہے, سب سے زیادہ ولنریبل ہے. پھر اس کو ریپ اپ کر کے بوٹ میں اپنی ڈال کے اس کو پھینک دیا پانی میں. ناؤ پتہ یہ بھی چلا کہ ہی واز ہیونگ این افیئر, تو وہ جو ہے obviously wanted to get rid of the wife تاکہ میں I can settle with this woman. Now اب یہ تو میں نے آپ کو ویسٹ کا کیس بتایا. ڈو وی انکاؤنٹر سچ کیسز پاکستان کے اندر؟ کتنا ایکوریٹ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ زیادہ سبجیکٹ ہوتی ہیں ٹو وائلنس ڈیورنگ پریگننسی یا جب وہ ہوم میکرز ہوں؟ یہ تو ایک بڑی روٹین میٹر ہے کچھ پاکستان کے علاقوں میں, جس میں آپ بہت سارے علاقے بلوچستان کے ہیں, بہت سارے یہ ایک پوری بیلٹ ہے جسے نا سو کالڈ آنر کلنگ جہاں ہے, یہ ساؤتھ پنجاب سے شروع ہوتی ہے اور پھر سندھ کے ساتھ ساتھ سے گزرتی ہوئی ادھر چلی جاتی ہے بلوچستان میں. تو خواتین کو جب کوئی مرد جو ہے wants to get rid of his wife کہ اس نے اور شادی کرنی ہے,
تو بہت آسانی سے ساؤتھ پنجاب میں وہ اس عورت کو کالی قرار دے دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ابھی تک جی جرگا سسٹم موجود ہے، پیرلل سسٹم جسٹس کا. تو ہوتا ہی ہے کہ وہ وہاں پہ کیس پریزنٹ ہوتا ہے، 100% آف دا جرگا ممبرز آر مین، اور ان کی ہوتی ہیں سمپتھیز ود دا مین، اینڈ بیکاز دے ہیو بین ڈوئنگ دا سیم تھنگ ان دیئر لائفز آلسو. تو وہ ڈسیزن دے دیتے ہیں کہ یہ خاتون جو ہے یہ فلاں شخص کے ساتھ اس کے illicit ریلیشنز ہیں، یہ کالی ہو گئی ہے. اب ہسبینڈ جو ہے چاہے اس کو چھوڑ دے، جی چاہے اس کو قتل کر دے، چاہے اس کو بیچ دے. تو ایک ہمارے پاس کیس آیا تھا، ایک خاتون جو 58 ایئرس کی تھی اور اس کا ہسبینڈ 60 ایئرس کا تھا. تو اس کو ایک ینگ لڑکی جو ہے اس سے شادی کرنے کا اس کا من میں موج آئی، اور اس نے کسی ینگ لڑکی سے شادی کرنی تھی. تو اس نے یہ جو خاتون تھی اس کے بارے میں جرگا بلا لیا. 8 اس کے بچے تھے، جس میں ایک مینٹلی چیلنج تھا بچہ، لڑکا، اور وہ 8 بچوں کی ماں تھی، جو اس میں کے 7 شاید میرڈ تھے. تو وہ خاتون جو ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ اس طرح اس کو جرگے نے ڈیسیژن دے دیا ہے کہ اب اٹس اپ ٹو ہر ہسبینڈ کہ جو وہ چاہے. اب ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم اس خاتون کو کنونس کریں، اس کو کہیں کہ تمہاری جان خطرے میں ہے، تم چلی جاؤ وہاں پہ دارالامان میں، کیونکہ وہاں پہ دارالامان موجود تھی، فیسلٹی تھی. لیکن اب یہاں پہ ایک تو اس کا چونکہ مینٹلی چیلنج بچہ تھا، تو اس کی مامتا یہ نہیں گوارا کر رہی تھی کہ میں اس کو چھوڑ جاؤں، کس کے پاس چھوڑ جاؤں، the father will not look after him. تو وہ وہاں پہ ہی کہیں ایک جھگی کپڑوں کی بنا کے نا، پرانے کپڑوں کو جوڑ جوڑ کے گانٹھے لگا کے وہ وہاں رہنے لگ گئی. تو ایک دن وہ کسی شادی میں گئی where her ex-husband was also invited. تو people ridiculed him کہ تمہاری بیوی کالی ہے اور پھر بھی وہ دیکھو شادیاں اٹینڈ کرتی پھر رہی ہے یہ وہ. تو دا ویری نیکسٹ ڈے اس نے اس عورت کو ایک شاہ پہ بٹھایا اور اپنا بڑا بیٹا، اب دیکھیں بیٹا ماں کو بیچنے جا رہا ہے. اب ویسے تو اگر ہم لاہور میں بیٹھ کے، کراچی، اسلام آباد میں بیٹھ کے سوچے تو شاید لگتا ہے کہ یہ ایک جھوٹی کہانی ہے، لیکن اٹس اے فیکٹ. وہ ان کو جا رہے تھے جب بیچنے کے لیے، تو راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی، سو دے ہیڈ ٹو کم بیک. تو اس کے بعد ہم نے ان کو بہت کہا خاتون کو. تو وہاں ایک اور چیز ابھر کے سامنے آئی کہ چھوٹی جگہوں پہ، چھوٹے شہروں میں جو ریڈریسل کا سسٹم ہے، جو ریلیف کے لیے انسٹیٹیوٹ اسٹیٹ نے بنائے ہوئے ہیں، ان کا امیج جو ہے کوئی وہ ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. کیونکہ اس پہ وہ خاتون ہمارے مسلسل اصرار پہ انکار کرتی رہی کہ نہیں وہ تو جیل ہوتی ہے، میں نے نہیں جانا وہاں پہ، اور وہ تو جیل ہوتی ہے. ہم نے پھر یہ کوشش کی کہ اس کو ہم نا لاہور کی ایک پرائیویٹ شیلٹر میں لے آئیں، کیونکہ وہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار تھی کہ تھریٹ تو تھا نا کہ وہ ہو جائے گی، قتل ہو جائے گی. تو جس دن صبح کو ون آف آر HRDs، ہمارے ایک ہیومن رائٹس ڈیفینڈر جو ہیں، ان کو لے کے لاہور آنے والے تھے، دا سیم نائٹ شی واز مرڈرڈ. تو یہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے، صرف یہ ہے کہ دیز اسٹوریز ڈونٹ میک ٹو نیشنل میڈیا میں نہیں آتی ہیں. یہ ایسا ہی اب بلوچستان کی ابھی ایک ریسنٹ اگزامپل ہے، جس میں ہم لوگ ہر وقت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، اور ہم مسلمان، حضرت خدیجہ نے رسول پاک کو پرپوز کیا تھا اور پرپوزل بھیجا تھا. لیکن جب پریکٹیکلی یہ چیز ہوتی ہے تو وہاں ہمارے کوئٹہ میں ایک لڑکی نے شی وانٹڈ ٹو گیٹ میریڈ ٹو اے بوائے جو کہ ان کے ہاں آتا جاتا تھا. فیملی ڈنٹ وانٹ دیٹ. وہ لڑکے نے ایک پرپوزل بھی بھیجا، لیکن انہوں نے کہا اچھا ابھی ہم لڑکی کو ہم گاؤں جا رہے ہیں، واپس آ کے کچھ بتائیں گے. اور وہ لے گئے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے they killed the girl. اب وہ انہوں نے اس کو جب مار دیا تو اس کے بعد اس کو جو لڑکا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا کوئٹہ کا، اس کے خلاف FIR کروا دی. اور جس چچا نے اس کو اپنے ہاتھ گولی چلائی تھی اس لڑکی پہ، اور اس کے بارے میں بہت ساری ٹک ٹاکس موجود ہیں ابھی بھی سائبر ورلڈ میں،
کہ جو کزنز وزن تھے اس بچی کے اور لڑکوں نے ٹک ٹاکس بنائیں کہ وی آر پراؤڈ آف یو چاچا. اور یہ جو میں نے آپ کو پہلے اسٹوری ساؤتھ پنجاب کی بتائی ہے اس میں بھی ہسبینڈ نے ویری پراؤڈلی اس کو مرڈر کر کے وہ جو ویپن تھا وہ لے کے چلا گیا پولیس اسٹیشن. اس کو بتایا کہ ہاں میں نے اس کو مار دیا اپنی بیوی کو. تو اور پھر وہ جیل چلا گیا اور وہ جیل سے 2-3 مہینے کے بعد جب آیا چھٹ کے نہیں آیا, شاید ضمانت ہو گئی ہوگی. جب وہ نکلا تو آئی سو ود مائی آئیز وہ ویڈیو جس میں کہ اس کو لوگ پھولوں کے ہار پہنا رہے تھے کہ تم نے جو ہے بڑی غیرت کا مظاہرہ کیا. تو یہ ہماری سوشل ریالٹی بھی اس سے کوئی بہت مختلف نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ہمیں بہت ضرورت ہے پاکستان میں کہ ہم ایریا اسپیسیفک نیڈ اسیسمنٹ کریں. جو چیزیں لاہور میں کام کر رہی ہیں وہ بہت ممکن ہے کہ وہ آپ کے ساؤتھ پنجاب میں وہ کام ہی نہ کریں. بالکل. اور وہاں پہ لوکل مطلب جو جیوگرافی بھی تو فرق ہے نا. اتنے فاصلے پہ دور دور گھر ہیں اور فیسلٹیز جو ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہیں اور سارا کچھ. تو وہ وہاں کی جو نیڈز ہیں ان کی نیڈ اسیسمنٹ جو ہے نا اس علاقے کے پرٹیکولر علاقے کے حوالے سے, جیسے آپ کہیں کہ بلوچستان کے مختلف علاقے ہیں جہاں سے ایسی باتوں کا علم ہے کہ I mean people talk about it, لیکن یہ کہ اس کے پاس ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے, کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. تو اس کا ڈیٹا جنریٹ کرنا جو ہے آئی تھنک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ بجائے وہ ایک بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ بنا کے ڈسپلے ٹو دا گیلری کہ ہاں جی ہم نے یہ بھی کر دیا یہ بھی کر دیا. اور جب وہ کبھی یونیورسل پیریوڈک ریویو میں بیٹھتے ہیں جا کے اپنی اسٹیٹمنٹ دیتی ہے اسٹیٹ تو یہی بتاتے ہیں نا ہم نے یہ بھی کر دیا یہ بھی کر دیا یہ بھی کر دیا. اٹس آل لکس گڈ آن پیپر, لیکن ریالٹی جو ہے نا کافی ڈفرینٹ ہے. اور ہمیں مجھے لگتا ہے کہ جو بلیسڈ لوگ ہیں جو ان کو ایسے خدا نخواستہ حالات کا سامنا نہیں ہے ان کو ایک فوکسڈ ایفرٹ کرنی چاہیے کہ یہ جو علاقے ہیں جہاں پہ اور یہ پیٹرن اب کا نہیں ہے, یہ بڑے عرصے سے ہے. جب انگریز یہاں پہ آیا تھا تو اس نے ساؤتھ پنجاب کے بارے میں اپنے میموائرز میں گیزٹ میں لکھا ہے, گیزٹ میں ساؤتھ پنجاب کے, کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنی عورتوں کو their honor is written with the blood of their women. اور اس نے کچھ عرصے کے لیے یہ روک بھی دیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں نے اس کا آرڈر پڑھا ہے کہ if you will kill your women I'll kill you. تو اس نے یہ آرڈر بھی پاس کیا تھا اس وقت جو یہاں پہ تھی. تب سے یہاں پہ اس سارے علاقے میں جو ہم کہتے رہتے ہیں نا کہ اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے, سینسٹائزیشن کی بہت ضرورت ہے, ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان علاقوں میں پہ زیادہ محنت ہونی چاہیے. جن علاقوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے یہ پوری بیلٹ ہے جو چلتی ہے ساؤتھ پنجاب سے, اس میں پھر کچھ علاقے سے ان کے بھی آتے ہیں, بلوچستان کے بھی آتے ہیں. تو اس کو ان کے جو اسپیسیفک ایشوز ہیں نا ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, ہائی لائٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. رائٹ. کوئی میسج آپ دینا چاہیں ٹو آل دی ان میرڈ ویمن آؤٹ دیئر جن کو ہونے والی یہ تو ہم ہاں جی سر ابھی ہم بات کرتے رہے ہیں نا کہ ایک تو یہ ہے کہ نو یور رائٹس بفور گیٹنگ میریڈ. مطلب جو بھی ہے پتہ ہونا چاہیے آپ کو. آپ جو ہے نا اندھیرے میں اور انجان راہوں میں نہ مارے جائیں. آپ کو پتا ہو کہ یہ آپ کے رائٹس ہیں. مطلب لڑکیوں کو بھی پتا ہونا چاہیے اور لڑکوں کو بھی پتا ہونا چاہیے, لیکن لڑکیوں کو ان پرٹیکولر اپنے لیے کسی نہ کسی طریقے کی سے فائنینشیل انڈیپینڈنس جو ہے نا اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے آن لائن بہت ساری آپشنز ہیں اور بہت ساری آپشن ڈیٹا انٹری کی بھی ہوتی ہیں. اور پھر جو پڑھی لکھے لوگ ہیں وہ ایجوکیشن کے حساب سے جو اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہے وہ بہت سارے اسمال بزنسز کے لونز وغیرہ. فائنینشیل انڈیپینڈنس جو ہے نا اس کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں. ایک تو لڑکیاں جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی آپ کا کوئی مس ہیپ ہو جائے تو پھر وہ آپ کے لیے ایک ہینڈی اسکل ہوتی ہے, بلکہ یہ ہے کہ آپ بہت اچھی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں بھی دیکھیں جو
پوزیشن ہے فائنینشیل اس وقت جی جی پوری سوسائٹی میں جو ہماری اکانومی کی سچویشن ہے، تو وہ اس میں بھی مددگار ثابت ہوگی. آپ جو آپ کی زندگی کی خواہشات ہیں، آپ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی تھیں، آپ نہیں کر سکیں، آپ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلوا سکتی ہیں. تو یہ بہت 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 امپورٹنٹ ہے. آئی کانٹ ریئلی ایمفیسائز انف کہ اکنامک انڈیپینڈنس جو ہے اس پہ فوکس لڑکیوں کو شادی سے پہلے کرنا چاہیے. جی اپنے رائٹس جو ہیں اس کے بارے میں ان کو جو ہے وہ اویئرنیس ہونی چاہیے. اور ڈیفینیٹلی جتنی بھی شادی سے پہلے وہ ویل اویئر ہوں گی، ہاں جی. اتنا ہی ان کا سکسیزفل جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ریلیشن شپ رہے گا. No, on that note, I would like to conclude our conversation. تھینک یو. Thank you for being here. Thank you for this conversation. I think بہت ضروری تھا کہ ان اسٹوریز کو سامنے لانا سو دیٹ ہم بیٹھ کے سوچ سکیں. ایٹ لیسٹ یہاں سے تو شروع کریں. دیٹ از دا بگ اسٹیپ. سب سے ہاں پہلا جی، سوچیں. اور پھر مجھے لگتا ہے کہ جو اتنا کچھ نیگیٹو ہو رہا ہے اس کا کوئی کاؤنٹر ایفرٹ بھی ہونی ایفرٹ ہو چاہیے. جائے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری بہت مچ. شکریہ. اینڈ تھینک یو ٹو ایوری ون ہو جوائنڈ. آئی ول کیچ یو ان اندر ایپیسوڈ ویری سون. ٹل دین ٹیک کیئر. خدا حافظ.